إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ماں تمہاری ہے محبت کرو، باپ تمہارا ہے محبت کرو، دکان تمہاری ہے محبت کرو، اور ہاں مکان تمہارا ہے محبت کرو، معاشرے میں آباد ہو معاشرے سے محبت کرو، لیکن جہاں یہ شریعت و سنت سے ٹکرائے تو معاشرے کو کہتے ہوئے آگ لگا دو. کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. محمد نے فرمایا جب شریعت سے ٹکرائے تمہارا اپنا دستور تو شریعت کے نظام کو مضبوطی سے تھام لینا. اگر ایسا نہیں کرو گے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، زمین کی پلیٹیں ٹکرائیں گی، زلزلے آئیں گے، تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی سے بڑا محسن کائنات میں ہمارے لیے کوئی نہیں. بے شک بے شک. حضرت زید نے چچا کو رخصت کر دیا، باپ کو رخصت کر دیا. میرے نبی نے کیا کیا بتاؤ انہیں؟ جو کچھ چھچوروں سے اسلام سمجھتے ہیں، نہیں، اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو احادیث مبارکہ میں ہے. وہ لوگ جو لڑاکو ہیں، فسادی ہیں، فتنہ فساد کرنے والے ہیں، ان کے سر کی پگڑیوں سے ان کی داڑھیوں سے اگر کوئی دھوکہ کھاتا ہے تو ہمارے ساتھ نا انصافی ہے. ہم کہتے ہیں اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، ہم سے سمجھو. وہ جو دوسروں کا آلہ کار بن کر اسلام کو بدنام کرے ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. میرے نبی نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، جہاں اہم مکے کے اعلانات ہوتے تھے وہاں پکڑ کر لے گئے. ایک غلام بچہ ہے، نبی نے پیسے سے خریدا ہے تاکہ غلامی کو ہم مٹا سکیں. اللہ کے نبی لے گئے اور کہا اے مکے والوں، محمد کی شادی ہو چکی، ابھی اولادوں کا سلسلہ جاری ہے. اے مکے والوں سن لو، زید کے باپ اسے لینے آئے تھے، اس کے چچا اسے لینے آئے تھے، لیکن زید نے جانے سے انکار کر دیا. اے مکے کے لوگوں، آج سے زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے. اگر کوئی اس کا نام لے اسے زید بن محمد کہے، محمد کا غلام اسے کوئی نہیں کہے گا. اللہ کے نبی نے اسے اپنا بیٹا بنایا. یہی نہیں، مکے میں غلام سے شادی اگر کوئی کرتا تھا بدنامی ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سگی ففیری بہن حضرت زینب ہیں. نبی نے نہ صرف بچے کو پالا، آزاد کیا، اپنا بیٹا بنایا، بلکہ اس سے اپنی پھوپھی زادی بہن کی شادی بھی کر دی. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَا، کہا. پوری تفصیل سے واقعہ قرآن میں قلم بند ہے، بڑے احکام و مسائل ہے. مجھے تو اخلاقی گوشے پر روشنی ڈال دی. یہ تو بات ہو گئی نبوت سے پہلے کی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنا دیے گئے اور مکہ المکرمہ بھی فتح ہو چکا. مکہ آپ نے فتح کر لیا، مدینے سے آئے ہیں، لشکر ہے آپ کے ساتھ، جم غفیر ہے آپ کے پاس. آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، محبت سے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. پورا مکہ تقریباً مسلمان ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی نے مکہ فتح کرنے کے بعد ایک غزوہ ہوا، ایک لڑائی ہوئی جسے غزوہ حنین کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اس غزوے میں تشریف فرما ہے. لڑائی ہو رہی ہے، جو مخالف پارٹی ہے وہ تیر کی بارش کر رہی ہے. اتنے خطرناک تیر انداز سامنے ہے کہ صحابہ کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. بہت سارے صحابہ شہید ہو چکے، جانی قربانیاں دی، مالی قربانیاں دی. غزوہ حنین میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح ملتی ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ میری بات سماعت کر لیں. فتح ہو چکی ہے، غنیمت کا مال اکٹھا کیا جا رہا ہے. لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں پیسے بھی آ رہے ہیں، زیور بھی ہے، غلہ بھی ہے. اور جیسا کہ دستور ہے کہ جو مفتوح لشکر ہے اس کے لوگوں کو گرفتار کر کے بھی لایا جا رہا ہے.
کس شان کے ساتھ لشکر کا سپہ سالار ہی نہیں بلکہ خلیفہ امیر المومنین بیٹھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ میرے سپہ سالار، میری فوج کا سپہ سالار جو ہے، میری فوج کے جو لوگ ہیں وہ کسی لڑکی کو پکڑ کر کے لے کر چلے آ رہے ہیں۔ بہت غور سے میرے بھائیوں میری بات سن لینا، برادران وطن کے لوگ اگر ہوں تو میری بات سن لیں۔ نیٹ کے توسط سے جب ان تک میرا پیغام پہنچے تو ٹھنڈے دل سے خدا کے واسطے غور کرے۔ کون بیٹھا ہے؟ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے سے ایک لڑکی گرفتار ہو کر کے لائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکی حاتم طائی کی بیٹی ہے جس کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے زمانے شرک میں۔ لڑکی اس کی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جس چادر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کالی کملی جو کہلاتی ہے، اللہ نے جس چادر کی تعریف فرمائی ہے، جب آپ اسے اوڑھتے ہیں تو آپ کے اوڑھنے کے انداز کو قرآن بڑے حسین پیرائے میں تعبیر کا جامہ پہناتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کیسی مبارک چادر ہے کہ جبریل جسے بوسہ دیتے ہوں، ہائے ہائے فرشتوں کا قطار لگتا ہے اسے چومنے کے لیے۔ جس انداز کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مبارک چادر ہے۔ سامنے سے لڑکی لائی جا رہی ہے، جوان ہے، دوشیزہ ہے۔ ہائے لڑکی والو، ہم نے لڑکی والا ہونے کے بعد بھی غیرت کو نہیں سمجھا۔ آؤ میرے نبی سے غیرت کو سمجھو۔ لڑکی غیر کی ہے، مشرک کی بیٹی ہے، آپ کے دین کی نہیں ہے، آپ کے دھرم کی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومنہ نہیں ہے، نہ کسی مومن کی بیٹی ہے، بلکہ اس نے نبی کے خلاف مورچہ کھولا۔ اس کا بھائی عدی نبی کے خلاف لڑنے آیا ہے، نبی کے صحابہ کو زخمی کرنے والا ہے۔ یہ لڑکی بھی اسی لیے آئی ہے تاکہ کسی کو تکلیف پہنچائے، اگر کوئی ملے موقع تو کسی کو اذیت دے، اس لیے لڑکی لائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا جس چادر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کالی کملی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ چادر اٹھائی اور لے جا کر کے اس لڑکی کے سر پر رکھا ہے جو اندھے ہیں، جنہیں نظر نہیں آتا۔ آؤ میں چشمہ تمہیں 2 نمبر کا دیتا ہوں، اس سے زیادہ اگر نمبر کی ضرورت پڑے اس کی بھی سہولت ہے۔ آؤ جو لولے اور لنگڑے ہیں، اپاہج ہے، جو تعصب کے گندی بدبونار نالی میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کے دماغ میں تعصب کے کیڑے کل بلا رہے ہیں، خدا کے واسطے انصاف ہمارے ساتھ کرو۔ آؤ میں تمہیں اپنے نبی کا کردار بتاتا ہوں۔ یہ اٹھا ہے میرا نبی، ابر کرم کا سر چشمہ، اخلاق کا پیکر مجسم، منور کردار والا نبیوں کا نبی اٹھا ہے، اور وہ کالی کملی جس کو فرشتے چومتے ہیں اس مشرک بیٹی کے سر پر رکھ دیا۔ تو بھی حیران، میں بھی حیران، اور آج وہ بھی حیران ہے جو بچیوں کی عصمت، بچیاں خود نہیں سمجھتی دوسرے کیا سمجھیں گے۔ ہماری ماں اور بہنیں سمجھے کہ محمد الرسول اللہ تمہارے سر، ننگے سر کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آسمان نہیں چاہتا کہ تمہارے سر سے کبھی دوپٹہ سر کے، اللہ کے فرشتے نہیں چاہتے کہ تمہارے سروں سے کبھی دوپٹہ سر کے۔ میدان جہاد میں ایک لڑکی کا دوپٹہ سر کا ہے، محمد کی غیرت کو ابال آیا، جوش آیا ہے، اور نبی اٹھے ہیں یہ بتانے کے لیے تاکہ کل کا کوئی ماں بہن اپنے سروں سے دوپٹہ اتار کر کے گھومتی نہ پھرا کرے۔ بچے پڑھا کرتے تھے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ آج تو آنچل بھی غائب ہے اور لبوں کی دعا بھی غائب ہے۔ وائنا قومی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ارے میری ماں میری بہنوں، اسلام کی روح کو سمجھو، ہندوستان کی بسنے والیوں، اسلام کے روح کو نہیں۔ اگر تم کسی دین کو مانتی ہو تو اپنے اس پرمپرا کو، اپنی اس ریتی رواج کو، اپنی اس تہذیب کو سمجھو۔ معاشرے کو زناکاری میں مت چھوکو، برائی کا اڈا مت بناؤ،
طوائفوں کی آماج گاہ بن کر کے ہندوستان کی جگہ رہ گئی ہے. ایک کماٹی پورا نہیں ہے، ہندوستان کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک کماٹی پورا بنا ہوا ہے. کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام زینب، کسی کا نام رقیہ. تمہیں شرم آئے نہ آئے؟ خدائے پاک کی قسم جب ہم یہ سنتے ہیں کوئی بے غیرت لڑکی سروں سے دوپٹہ اتار کر کے نام رکھنے والی ہے زینہ، اور اپنے گھر کی چہار دیواری سے نکل کر کے غیروں کے آنکھوں کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ داڑھی شرم سے شرمسار ہو جاتی ہے. محمد کا گلدستہ کچھ لمحے کے لیے غیرت کے ساتھ سر جھکا لیتا ہے. اگر مجھے بدنام کرو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مجھے جوتے مارو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، خدائے پاک کی قسم دنیا بھر میں کہیں امان ملنے والا نہیں ہے. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ایک ہی در ہے جسے محمد الرسول اللہ کا در کہتے ہیں. اسی کو فالو کر لو، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو گھروں سے نکل رہی شاپنگ کے نام پر، چاند رات ہے خریداری کے نام پر، ولیمہ کھانے کے لیے ہونٹوں میں لالی لگا کر، غرارہ پہن کر، سرارہ پہن کر، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے شوہروں کا خون چوس کر آئی ہو. شوہر کا استقبال ملچھن بن کر کیا جاتا ہے، جبکہ دلہن بن کر کرنا چاہیے. اور غیروں سے ملاقات کا موقع ہو تو گھروں سے نکل کر ہونٹوں میں لالی، کپڑوں میں پرفیوم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں تو لعن اللہ المائلات والممیلات، ایسی عورتوں پر خدا کی لعنت. یہ نہ سمجھے کہ وہ شہزادیاں ہیں. قرآن کہتا ہے تم چراغ خانہ ہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. چراغ جلتا ہے گھر میں، جلتا رہے گا. تیل کم پڑ جائے گا، تیل ڈالا جائے گا، لیکن جب دہلیز پر یہ چراغ آئے گا، کفر کے بغولے اور باد سموم اس کو جب دیکھیں گے تو بجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چوہے اور بلی کی دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے. فطرت کو سمجھو، قانون کو سمجھو، نیچر کو سمجھو. نیچر سے بغاوت کر کے تم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ لڑکیاں جو گھروں سے باہر نکل کر کے جا رہی، ہماری ہوں، مسلمانوں کی ہوں یا غیروں کی ہوں، کسی بھی دین دھرم کی ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ گھروں سے باہر نکل کر کے کپڑے اتار کر کے ننگے ہو کر کے سر سے دوپٹہ غائب ہے. خاص طور سے اسلامی بہنوں سے میں گزارش کروں گا، قرآن یہ کہتا ہے گھر میں ہو قرار سے رہو. تم مہارانیاں ہو، شہزادیاں ہو، گھر میں رہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، باہر کا کام دیکھنے مت جانا. تم کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کا آلہ کار بن جاؤ، کوئی بائک پر بٹھا کر تمہیں گھمانے کے لیے لے جائے، ریپ کرے تمہارا. کہیں ایسا نہ ہو ویڈیو بنا لے، تمہاری نیم موریاں تصویر نکال کر کے کبھی بلیک میل کرے، تمہارے ماں بہن بیٹیوں کی غیرت کو خاک میں ملائے. کہیں ایسا نہ ہو تمہیں خودکشی کرنی پڑے، موت کو گلے سے لگانا پڑے. یہ سارا نظام ختم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جانا. ضرورت مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر بغیر کسی مقصد اور ضرورت کے محض شاپنگ کے لیے دبئی شوہر رہتا ہے، اس کے مال کو اڑانے کے لیے سعودی شوہر رہتا ہے، اس کے مال کو اڑانے کے لیے لندن کے ڈالر کو خرچ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے والی لڑکیوں کو قرآن کریم میں کہتا ہے جب تک گھروں میں تھی تب تک شہزادیاں تھی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں سے نکل گئی. اب نانا یہ شہزادیاں نہیں ہے بلکہ یہ ساری کی ساری حرام زادیاں ہیں. ان کے کپڑوں سے مہکتے ہوئے پرفیوم سے دھوکے نہ کھانا. رب کے فرشتے پیچھے پیچھے لعنت کے توق کا، لعنت کا ہار لے کر کے، توق لے کر کے گھومتے ہیں. موقع ملتے ہی ان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر کہیں گے حرام زادی تیرے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو. اور تیرے جو گارجین ہے اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، ان کی مردانگی پر بھی خدا کی لعنت ہو. معمولی بات نہیں ہے. قرآن پاک کے احکام کو مذاق میں لینے والوں، آج سر پکڑ کے بیٹھے ہو کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں
कि दूसरों की लड़कियों को छेड़ो मत, ताको मत, उनको अपने मजहब में लाने की जुस्तजू न करो, ये फजूल बात है। इस्लाम वो है जो खुशी से कबूल किया जाए। शादी के लिए इस्लाम को कोई कबूल करे तो माना नहीं जाएगा। अपने उन बिरादराने वतन से भी कहता हूँ जो मुतशद्दिदीन है, मुशरिकीन है, नफरत के पुजारी है और थोड़े से लोग हैं पूरी दुनिया की शांति को भंग करना चाहते हैं, उनसे भी कहता हूँ ये कोई कमाल की बात नहीं है कि कुछ लड़कियों को बहका करके इसलिए कि दूसरों को नीचा दिखाए अपने मजहब में लाए। नहीं, ये कारोबार बंद करो। इस तरीके से मजहब की दुकान नहीं चलती है। मजहब का ताल्लुक इंसान के दिल से है। जब इंसान किसी पर इत्मीनान का इजहार करे वो मोमिन है, और अगर किसी लालच में ईमान की सरहद में दाखिल होता है, अल्लाह को ऐसा ईमान कबूल नहीं है। या किसी खौफ की वजह से ला इकराहा फिद्दीन कुरान पाक में आया। बहरहाल बात पता नहीं कहाँ से, मैं रोना अपना रोता हूँ तो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। खुदा करे बात समझ में आ जाए। मैं ये कह रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दुपट्टों की अजमत बचानी थी, इसलिए लड़की को नंगा सर जब देखा तो तड़प गए। हमारे भाई भी इबरत के नाखुन ले जो खड़े हुए हैं किसी नुक्कड़ पर। क्यों भाई यहाँ क्यों खड़े हो? इसलिए खड़े हैं कि कॉलेज की छुट्टी होने वाली, लड़कियों को छेड़ेंगे, अभी उनसे मोबाइल नंबर मांगेंगे और नंबर मांग करके 2-3 बार मिस कॉल करेंगे, रॉन्ग कॉल चली गई। अच्छा भाई चली गई, कुछ दिनों के बाद मैसेज करेंगे कि आपको देखा आप बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं चाहता हूं कि आपसे मैं रिश्ता कायम कर लूं। देखो गलत फहमी मत पालना, मुझे आपसे जो मोहब्बत है वो पाकीज़ा मोहब्बत है, तेरी ऐसी की तैसी पाकीज़ा मोहब्बत लड़कियों से। ये मोहब्बत जिसको पाकीज़गी का तू नाम दे रहा है रात को 3 बजे, तेरी बहन से, मेरी बहन से, मेरी बेटी से, तेरी बेटी से अगर कोई ये कहे कि मुझे तुमसे पाकीज़ा मोहब्बत करना है तो क्या होगा? बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। जब अपने पर पड़ती है तब नानी मरती है। इसलिए मेरे भाइयों, ए भाई, अरे यार ये क्या कर रहे भाई, रुक जाओ। अरे यार जब मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, बगैर पिए बोल रहा हूँ, तो इन्हें पिलाकर सुनाओगे? मोहम्मद के दीवाने तो इतने दमदार होते हैं, पानी नहीं, नीचे से नहीं ऊपर से भी बरसे तो तवज्जो नहीं करने वाले। इंशाअल्लाह सुनेंगे बात, सुनेंगे ना आप मेरी बात को? अल्लाह ताला आपको कबूल फरमा ले। भाई आज की रात कारगर हो गई लग रहा है। बहुत दूर का सफ़र किया था, थका हुआ भी था, नींद भी आ रही थी, लेकिन आपने जैसे नात सुनी वैसे आप तकरीर भी सुन रहे। ये और बात है कि नात में दुआओं से भी नमाज रहे थे, आपकी दुआएं बंद हैं। अच्छा, नात वालों का यही मुतालबा होता है कि भाई ज़रा बुलंद आवाज़ से, लेकिन मैं देवबंदियत की रूह को समझता हूँ, इसलिए जब मैं बैठता हूँ तो ये कहता हूँ इतने खामोश हो जाओ ऐसा लगे जैसे पैदा ही नहीं हुए हो। बिल्कुल ये महसूस होना चाहिए। सबल है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बहरहाल तो क्या कहते हैं भाई, मुझे आपसे पाकीज़ा मोहब्बत, तेरे ऊपर भी तेरी पाकीज़ा मोहब्बत पर तुफ। मोहब्बत पाकीज़ा वो होती है जो अपनी माँ से की जाती है, अपनी बहन से की जाती है, अपनी बेटी से की जाती है, अपनी बीबी से की जाती है। न जाने कितने साल हो गए एक प्लेट में खाना नहीं खा सका अपनी बीबी के साथ कि दुनिया क्या कहेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक ये है। हजरत आयशा ने पानी पिया, आयशा मेरे लिए भी बचा देना, लाओ मुझे भी पिला दो। या रसूल अल्लाह पानी बच गया, जरूर पीजिए। आयशा ये बताओ कि मुंह लगाकर कहां से पिया था? हाय हाय, नबी ने तो अपने आला अखलाकी तालीम में मिसाल पेश की है। 16 साल हो गए घर में घुसता है, बुढ़ा हो गया, अपनी बुढ़िया को गाली दे रहा है, हज्जन को गाली दे रहा, लाठी उठाता है, बदमाशी करता है, इसके साथ जन्नत का भी उम्मीदवार है क्योंकि नमाज भी पढ़ लेता है। सर पे सजदे में हो और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो।
पाकीज़ा मोहब्बत वो होती है जो अपनी माँ से की जाती है। तेरी बुढ़िया माँ तेरे लिए तड़प रही है, बच्चा 3 साल हो गया नहीं आया, अपनी जोरू के साथ, अपनी बीबी के साथ बस शहर में रह रहा है। अगर घर में भी है, दुकान करता है, कारोबार करता है, सुबह बीबी का चेहरा देख करके जाता है और शाम को आकर के वही स्टॉप लेता है। अपनी बुढ़िया माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखने का रवादार नहीं है। काश देख लेता, तुझे हज मबरूर का सवाब मिल जाता। तेरे बरामदे में तेरा खासने वाला बूढ़ा बाप जो अगर तेरे लिए हाथ उठा दे, खुदाए पाक की कसम, जुनैद बगदादी से ज्यादा तेरे वालिदैन की दुआ तेरे हक में कारगर हो सकती है। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। तो अपनी माँ की झुर्रियों भरे चेहरे को देखना गवारा नहीं करता। अपने खांसते हुए बूढ़े बाप के पास बैठ करके कभी खैरियत नहीं दरियाफ्त करता। तो लड़कियों से बेंगे बढ़ाने के लिए मोहब्बत को पाकीज़गी का नाम देने वाले भूखे भेड़िए हमें सब मालूम है। सारी तेरी हरकतों का पता है। तो मोहब्बत के इस किताब से सिर्फ शहवत का वरक पढ़ना चाहता है। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, ये जो पाकीज़ा की तस्बीह पढ़ रहा है, जिस दिन तेरे ऊपर काबू पाएगा, खुदाए पाक की कसम, पहली मुलाकात में तेरी रिदाए इस्मत को तार-तार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। बेटी को देखे हुए जमाना गुजर गया, घर नहीं गया। बहन को कभी ईदी भी देने ईद के मौके पर नहीं जाता। अपनी बहन पाकीज़गी सारी कहाँ चली गई, यहाँ पाकीज़गी दिखाता है। नहीं मेरे भाइयों, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं। हमारे अंदर अखलाक भी आला होना चाहिए, किरदार भी नबी वाला होना चाहिए। मेरे नबी ने उस लड़की के सर पर चादर तान दी। लोगों ने कहा कि वो तो आपके मजहब की नहीं थी। मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा तुम भी सुनो, मैं अपने नबी के सहाबा के वास्ते से आपको आज बता रहा हूँ, और आप ही को नहीं अपने तमाम भाइयों को बताना मेरा फरीजा है। ये वो खुशबू है जिससे हर एक फैज़याब होने का हक रखता है। याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दी है, कम से कम इतना मुअत्तर हो तुम्हारा किरदार, घर से निकले तो पड़ोसी को भी खुशबू आए। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं तो क्या हुआ, बेटी बेटी होती है। मोहम्मद की बेटी फातिमा हो या किसी काफिर और मुशरिक की बेटी, दोनों की मेरे निगाह में वही वक़ात है। आज लोग इसलिए कि वो गैर मजहब की है, रेप करना हक समझते हैं, और रेप करने के बाद वो मजलूम लड़की अगर फरियाद करने कोर्ट कचहरी पहुंचे, वकील मुज़ाहमत करते हैं, तेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे इसलिए कि तो किसी गैर मसलक और मजहब की है, तेरा मेरे दीन धर्म से ताल्लुक नहीं है। ये मानसिकता जो है, मैं रब की कसम खा के कहता हूँ, ये न हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, न हमारी कौम के लिए अच्छा है। इस तरह की ज़हनियत रखने वाले लोग इंसानियत के लिबास में वो दरिंदे हैं जिन्हें इंसान कहते हुए शर्म आती है। एक आसिफा नहीं, एक आयशा नहीं, न जाने कितनी आयशात भेद कर चुकी है। तासुब का ऐनक लगाने वाले इनके रिदाए इस्मत को तार तार करके इन्हें कत्ल कर चुके हैं। और मेरे नबी कहते हैं, बेटी बेटी होती है, मोहम्मद की बेटी फातिमा हो या किसी गैर की बेटी, तुम भी कहो और तख्ते तार पर लटक कर कहो कि बेटी बेटी होती है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, किसी काफिर मुशरिक, किसी हिंदू, किसी सिख ईसाई की बेटी हो या किसी मुसलमान की बेटी हो, तमाम बेटियों के साथ बेटी समझ करके यकसा सुलूक इंशाअल्लाह करेंगे। अखलाक के साथ ये मुल्क तरक्की पहले भी किया है। सोने की चिड़िया ये मुल्क बनेगा अखलाक के साथ। मोहब्बत के बोल बोल करके तो देखो, करीब आकर के और ला करके तो देखो,
دل کو دل سے ملا کر کے تو دیکھو، ہم تمہارے لیے گردن نہ کٹا دے تو کہنا خدائے پاک کی قسم ہم محبت کے بول کے بھوکے ہیں، یہی ہماری تعلیم ہے۔ تم بھی یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے۔ ہم اپنے نبی کی شریعت کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ سے، یہ نبی کی شریعت ہے، ڈرامہ نہیں ہے۔ اس لیے جو نبی نے کہا ہے، جو ڈگر پیش کی ہے، اس سے 1 انچ انشاءاللہ ہم ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ ہمارے شادیوں کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر وہ کیریکٹر جو نبی والا ہے، نہ روز ڈے کا ثبوت ہے، نہ حق ڈے کا ثبوت ہے، نہ ویلنٹائن ڈے کا ثبوت ہے، ان تمام کا حاصل زناکاری اور بدکاری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی شریعت ہے، لیلھا کنہاریھا، جس کا ہر گوشہ روشن ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، کھانے سے لے کر پاخانے تک، وضو نماز تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، سارا طریقہ اسلام نے ہمیں بتا دیا۔ ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم سے مسئلہ معلوم کرو بتائیں گے، ہم کسی کا دستے نگر بن کر بھیک نہیں مانگیں گے، کسی کے در پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم خود مالدار ہیں، ہم لوگوں کو تقسیم کریں گے، محبت بانٹیں گے، کردار نبی کا بانٹیں گے، کیریکٹر بانٹیں گے۔ آپ سے میں کہتا ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مہ تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے اس میں نور استعداد ہوتا ہے، اور کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مردہ دل میں ایمان و یقین کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم